نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ونمکن اور ہم اقتدار دیں لہم ان کو فی الارض زمین میں ونریا اور ہم دکھائیں فرعون فرعون کو وہامان اور حامان وجنودہما اور ان دونوں کے لشکروں کو منہم ان سے ما کانوا جو تھے وہ سب یحذرون وہ سب ڈرتے وأوحینا اور ہم نے وحی کی ام موسیٰ موسیٰ کی ماں کی طرف ان ارضعیہ تو دودھ پلا اسے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ پھر جب توڑ دے اس پر فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تو ڈال دے اسے دریا میں وَلَا تَخَافِي اور نہ تو ڈر وَلَا تَحْزَنِي اور نہ تو غم کر إِنَّ رَادُوهُ بے شک ہم لوٹانے والے ہیں اسے الیکی وَجَاعِلُوهُ اور تیری طرف اور بنانے والے ہیں اسے من المرسلین رسولوں میں سے فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون تو اٹھا لیا اسے فرعون کے گھر والوں نے لیکونا تاکہ وہ ہو لہم ان کے لیے عدوا وحزنا دشمن اور باعث غم ان فرعون بے شک فرعون وحامان اور حامان عربک کے ورڈز دیکھیے جنودہما لشکروں یحذرون ڈرتے جاعلو بنانے والے فالتقط اٹھا لیا یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں۔ اب دیکھیے آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے اس بات کا کہ اندیشے کا ذکر کر رہے ہیں اسرائیلی کہ ان کو اندیشہ یہ تھا کہ اسرائیلی ہمیں تباہ نہ کر دیں، اور ایسا ہی ہوا۔ جو ان کو اندیشہ تھا کہ اسرائیلی انہیں تباہ نہ کر دیں ویسا ہی ان کے ساتھ ہوا، یعنی انہیں جو اندیشہ تھا کہ ایک اسرائیلی کے ہاتھوں فرعون کی اور اس کے ملک و لشکر کی تباہی ہوگی، ان کے اس اندیشے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں ہم نے حقیقت کر دکھایا، یعنی ہم نے اس کو سچا کر دیا جس قسم کا انہیں اندیشہ تھا۔ آیت نمبر 7 اور اس میں وعدے کا ذکر ہے کہ جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، جس بات کا ان کو تسلی دی گئی تھی، جس بات کا ان سے کہا گیا تھا، اور وہ وعدہ بھی اس طرح سے سچا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آزمائش پر ہم صبر کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اور دل سے یقین رکھتے ہیں کہ صبر کے بعد بہت اچھا انعام ملے گا، تو وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اپنے دل میں پکا یقین کر لیں، اللہ کے ہر وعدے پر یقین کر لیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے وہی سے مراد یہاں پر آیا نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے موسیٰ کی والدہ کو، موسیٰ کی ماں کو وحی کی، الہام کیا، تو وہاں پہ اس سے مراد یہ کہ وحی سے مراد یہاں دل میں بات ڈالنا ہے، وہ وحی نہیں ہے جو انبیاء کرام پر فرشتے کے ذریعے نازل کی جاتی ہے، اور اگر فرشتے کے ذریعے سے بھی آئی ہو تب بھی ایک وحی سے موسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ فرشتے
بعض دفعہ عام انسانوں کے پاس بھی آ جاتے ہیں، جیسے حدیث میں کوڑھی، پھل بہری والے اور اندھے کے پاس فرشتوں کا آنا ثابت ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی۔ اور اس میں جو کہا گیا ہے دریا میں ڈوب جانا، یعنی دریا میں ڈوب جانے یا ضائع ہو جانے کا خوف نہ رکھنا اور اس کی جدائی کا غم نہ کرنا۔ اور اسی آیت کے اینڈ میں بعض یعنی ایسے طریقے سے کہ جس سے اس کی نجات یقینی ہو، کہتے ہیں کہ جب قتل اولاد کا یہ سلسلہ زیادہ ہوا تو فرعون کی قوم کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں بنی اسرائیل کی نسل ہی ختم نہ ہو جائے اور پھر مشقت والے کام ہمیں نہ کرنے پڑیں۔ اس اندیشے کا ذکر انہوں نے فرعون سے کیا، جس پر نیا حکم جاری کر دیا گیا کہ 1 سال بچے قتل کیے اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس میں بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سر و سامان اس طرح پیدا فرمایا کہ ایک تو ان کی والدہ پر حمل کے اثرات اس طرح سے ظاہر نہیں فرمائے جس سے وہ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں آ جائیں، اس لیے ولادت کا مرحلہ تو خاموشی کے ساتھ ہو گیا اور واقعہ حکومت کے منصوبہ بندیوں کے علم میں نہیں آیا، لیکن ولادت کے بعد قتل کا اندیشہ موجود تھا، جس کا حل خود اللہ تعالیٰ نے وحی و القاء کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو سمجھا دیا۔ چنانچہ انہوں نے اسے تابوت میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی جو آپ کے سامنے ساری بات بتائی میں نے، وہ ابن کثیر کی روایت ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آیت نمبر 8 پہ آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں ذکر کیا گیا یہ تابوت بہتا بہتا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا جو لب دریا ہی تھا، اور وہاں فرعون کے نوکروں چاکروں نے پکڑ کر اسے باہر نکال لیا، یعنی انہوں نے اسے اپنا بچہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھ لیا، نہ کہ دشمن سمجھ کر، لیکن انجام ان کے اس فعل کا یہ ہوا کہ وہ ان کا دشمن اور رنج و غم کا باعث ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بھی دشمن کیوں ثابت ہوئے؟ اس لیے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور خطا کار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اس بچے کو ہی ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا۔ آیت نمبر 9۔ یہ اس وقت کہا جب تابوت میں ایک حسین و جمیل بچہ انہوں نے دیکھا۔ بعض کے نزدیک یہ اس وقت کا قول ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کے بال نوچ لیے تھے تو فرعون نے ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور بچہ انہوں نے اس لیے رکھا تھا کیونکہ فرعون اولاد سے محروم تھا، اور اس کو اس لیے بیٹا بنانے کے لیے کہا کہ یہ بچہ جسے وہ اپنا بچہ بنا رہے ہیں یہ تو وہی بچہ ہے جس کو مارنے کے لیے سینکڑوں بچوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا ہے، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں تھا، انہیں اس بات کا علم نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ آیت نمبر 10۔ یعنی ان کا دل ہر چیز اور فکر سے فارغ خالی ہو گیا، اور ایک ہی فکر یعنی موسیٰ علیہ السلام کا غم دل میں سما گیا، جس کو اردو میں بے قراری سے تعبیر دیا گیا ہے۔ یعنی شدت غم سے یہ ظاہر کر دیتی کہ یہ ان کا بچہ ہے، لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ والدہ کی بات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، جس پر انہوں نے صبر کیا اور یقین کر لیا کہ اللہ نے اس موسیٰ علیہ السلام کو بخیریت واپس لوٹانے کا جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ آیت نمبر 11۔ خواہر موسیٰ علیہ السلام کا نام مریم بنت عمران تھا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران تھی، دونوں ناموں میں اتحاد ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ دوری سے بہن دیکھ رہی تھی، ہم نے اس آیت میں ہی پڑھا، تو اب یہاں پر دیکھیں کہ چنانچہ وہ دریا کے کنارے کنارے بہن جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیکھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے دیکھ لیا کہ اس کا بھائی فرعون کے محل میں چلا گیا ہے۔ آیت نمبر 12۔ یہاں پر ذکر ہے کہ دیکھیے یعنی ہم نے اپنی قدرت اور حکم کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے علاوہ
کسی اور دائی کا دودھ پینے سے منع کر دیا۔ کافی کوشش کے باوجود بھی کوئی دائی انہیں دودھ پلانے اور چپ کرانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ سب منظر اس کی ہمشیرہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن خاموشی کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ بالآخر بول پڑیں کہ میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے۔ آیت نمبر 13۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ جا اس عورت کو لے آ۔ چنانچہ وہ دوڑی دوڑی گئی اور اپنی ماں کو، جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ماں تھی، ساتھ لے آئی۔ اب کیا ہوا آگے دیکھیے، یہاں پہ بہت انٹرسٹنگ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شروع ہوا ہے۔ آگے یہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پی لیا تو فرعون نے والدہ موسیٰ سے محل میں رہنے کی درخواست کی تاکہ بچے کی صحیح پرورش اور نگہداشت ہو سکے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے خامند اور بچوں کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی۔ بالآخر یہ طے پا گیا کہ بچے کو وہ اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے جائیں اور وہیں اس کی پرورش کریں، اور اس کی اجرت انہیں شاہی خزانے سے دی جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کے کیا کہنے، دودھ اپنے بچے کو پلائیں اور تنخواہ فرعون سے وصول کریں۔ رب نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹانے کا وعدہ کس احسن طریقے سے پورا فرمایا۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ۔ ایک مرسل روایت میں ہے، اس کاریگر کی مثال جو اپنی بنائی ہوئی چیز میں ثواب اور خیر کی نیت بھی رکھتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح ہے، جو اپنے ہی بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی اجرت بھی وصول کرتی ہے۔ ابی داؤد کی روایت آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آگے دیکھیے، یعنی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے انجام کی حقیقت سے اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ آیت کا اینڈ ہے نا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے اس وقت۔ لیکن اللہ کو اس کے اچھے انجام کا علم ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا، ہو سکتا ہے جس چیز کو تم برا سمجھو اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور جس چیز کو تم پسند کرو اس میں تمہارے لیے شر کا پہلو ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور وہاں پہ ہم نے یہ سارا تذکرہ پڑھ لیا تھا۔ اب اس کو ہم نے رینیو کیا ہے، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں پڑھا جا چکا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو اور اللہ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر پیدا فرما دے۔ یہ اس کو ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں پڑھ چکے ہیں۔ اس لیے انسان کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند سے قطع نظر ہر معاملے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پابندی کرے کہ اس میں اس کے لیے خیر اور احسن انجام ہے۔ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، کہ بہت ساری چیزیں ہم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہتر نہیں ہوتی۔ بہتر وہی ہوتی ہیں جو اللہ کی نظر میں بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے جس سے کہ جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، اور ایسی چیزوں سے دور رکھے جو شر کا باعث ہوں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر خیر و شر پہ اللہ تعالیٰ ایمان رکھنے والا بنائے۔ بعض اوقات ہم انسان بہت جلدی کر لیتے ہیں اس معاملے میں کہ ہمیں فلاں چیز ضرور چاہیے، فلاں کام ہمارا ضرور ہونا چاہیے، لیکن وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بہتر جانتی ہیں، بہتر سمجھتی ہیں، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا میں ہی راضی ہوا جائے، کیونکہ وہ بہترین جاننے والا ہے، بہترین اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔